یہ کہانی ہے دو پہاڑوں کے درمیان موجود ایک چھوٹے سے گاؤں کی، جہاں پر بہت سارے بچے ہنسی خوشی رہتے تھے۔ وہاں کی ہریالی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی، لیکن کسی کو اس کی کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ عارف بھی رہتا تھا، جو کہ دل کا بہت اچھا تھا اور ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتا تھا۔ اگر عارف نے نانی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ پانی اٹھوائے گا، تو وہ صبح صبح ضرور ان کے ساتھ پانی اٹھواتا۔ بچوں کے سارے سیکریٹس بھی وہ کسی کو نہ بتاتا تھا، کیونکہ ان سے پرومس کر چکا ہوتا تھا۔ اگر اس نے اپنی ماں سے پرومس کیا ہے کہ وہ شام سے پہلے گھر پہنچے گا، تو وہ شام سے پہلے گھر ہی ہوتا۔ سب لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت اچھا بچہ تھا۔ ایک دن عارف کو ایک بہت خوبصورت سی تتلی دکھی۔ عارف اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا اور بھاگتے بھاگتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ عارف دوڑتے دوڑتے ایک جنگل کے قریب پہنچ گیا، جہاں سے اس کو اندر جانے کا راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ عارف نے یہ جگہ کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ بہت حیران ہو رہا تھا، لیکن تتلی کے پیچھے پیچھے وہ اس کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے ایک خوبصورت سا جنگل دیکھا، جہاں پر بہت سارے پیارے پیارے پھول تھے اور وہ بہت پیارا جنگل تھا۔ اچانک وہاں پر ایک خوبصورت سا ہرن آ جاتا ہے، اور عارف اس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے کبھی ایسا کچھ دیکھا نہیں تھا۔ عارف ابھی اسے صرف دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اچانک ہرن نے بولنا شروع کر دیا۔ عارف اور گھبرا گیا، لیکن ہرن نے کہا کہ تمہیں اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم اس جنگل میں صرف اس لیے آ پائے ہو کیونکہ اپنے سارے وعدے پورے کرتے ہو، اور تم ایک بہت اچھے بچے ہو۔ پھر وہ اداس ہونے لگا۔ عارف نے پوچھا آپ اداس کیوں ہو رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ اس جنگل کی ہریالی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، کیونکہ گاؤں کے بچے جو بھی وعدہ کرتے ہیں انہیں بھول جاتے ہیں اور پورا ہی نہیں کرتے۔ ہرن نے عارف سے بولا کہ تم ہی وہ بچے ہو جو میری اس کام میں مدد کر سکتے ہو، تمہیں ان بچوں کو سارے وعدے یاد کرانے ہوں گے۔ عارف دل کا بہت اچھا تھا، اس لیے وہ اس کی مدد کے لیے آسانی سے مان گیا۔ اگلے ہی دن عارف پنکی کے پاس چلا گیا، جو کہ اپنا وعدہ بھول گئی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ چھوٹے سے پپی کو روز کھانا کھلائے گی، مگر اپنے ٹیبلٹ میں الجھے ہونے کی وجہ سے وہ ان کو کھانا کھلانا بھول چکی تھی۔ عارف نے اسے یاد کرایا اور پنکی نے خوشی خوشی اپنا وعدہ یاد کر کے روز ہی پپی کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اگلے روز عارف ببلو کے پاس پہنچا، جو اپنا وعدہ بھول چکا تھا کہ اس نے جو کھلونا اپنے کزن سے لیا ہے اسے واپس کرنا ہے۔ عارف کی بات سن کے وہ تھوڑا اداس تو ہوا، مگر پھر بھی مان گیا اور اگلے ہی روز جا کے اس کے کزن کا کھلونا اس کو واپس کر دیا۔ اگلے دن عارف پنکی کے پاس گیا، جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے دادا سے روز کچھ نیا سیکھے گی۔ عارف نے اس کو اس کا وعدہ یاد کرایا اور پنکی روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے لگی، جس کی وجہ سے اس کے دادا بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی کوئی بچہ اپنا وعدہ پورا کرتا تھا، اس خوبصورت سے چھپے ہوئے جنگل میں ایک پیارا سا پیڑ اگنے لگتا تھا، جس کے خوبصورت سنہری رنگ کے پتے ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ پیڑ بڑا ہوتا گیا اور ایک خوبصورت سے سنہرے درخت میں بدل گیا۔ عارف کو یقین ہو گیا کہ جو اس نے وعدہ اس ہرن سے کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک روز دھماکے کے ساتھ وہ خوبصورت چھپا ہوا جنگل سارے بچوں کو نظر آنے لگا، کیونکہ اب وہ سارے بچے اچھے بچے بن چکے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے تھے۔ بچے وہ خوبصورت جنگل دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوئے اور وہاں پر کھیلنے لگے۔